نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ محترم حضرات، برادران ملت اسلامیہ، میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے کچھ گفتگو کرنے سے پہلے ہم اور آپ سب مل جل کر حضور اکرم نور مجسم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھے آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میں نے اپنا عنوان عشق مصطفیٰ رکھا، جو گفتگو کرنے کے لحاظ سے اور دور حاضرہ کے بھی لحاظ سے ایک عظیم اہمیت کا حامل ہے۔ حضرات، عشق اور محبت یہ دونوں چیز ایسی ہے جو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اور اصل میں تو یہ ہے تو ایک چیز، لیکن جو جنون کے ساتھ ہو، جو محبت وہ عشق میں تبدیل ہو جاتی ہے، زمانہ جس کو عشق کا ہی نام دیتا ہے۔ تو عشق اور محبت کسی سے بھی ہو سکتی ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ ہر کسی سے محبت کی جائے۔ محبت لوگوں کو اندھا بناتی ہے، اور سب سے بڑی دلیل اس کی یہ ہوتی ہے جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی ادا سے بھی محبت کرنے لگتا ہے، اپنے محبوب کی ہر ایک پسند اس کو پسند آنے لگتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ محبت لوگوں کو اندھا بناتی ہے، اور پھر جب سینے میں دل ہیں تو عشق بھی کسی نہ کسی سے ہوگا، مگر کبھی یارو عشق ایسوں سے مت کرنا جو آپ کو ڈول کر رکھ دے۔ عشق نے نکما کر دیا غالب، ورنہ بندے بڑی ہم بھی کام کے تھے۔ اکثر لوگ یہ عیاشیوں میں لڑکی بازی کر کے ان سے عشق کرنے کا نام دیتے ہیں، پھر اگر کوئی بات ہو جاتی ہے، آج کل کے ماڈل نوجوانوں کے درمیان، لڑکی لڑکوں کے درمیان من مٹاؤ ہو جاتا ہے، ناجائز سمبند کے متعلق من مٹاؤ جیسی، تو وہ عاشق باز لوگوں کو بھی میسج دیتے ہیں۔ اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے کو چھوڑ دے، یا دونوں کے ریلیشن میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو، تو وہ عاشق باز لوگ جو عشق کا دعویٰ کرتے تھے بڑے بڑے، اب وہ لوگوں کو میسج دیتے ہیں، صنم بے وفا۔ حال تو یہ ہے کہ ٹرک اور گاڑیوں کے پیچھے بھی یہ میسج چھوٹا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ ایک تحریر پورے طریقے سے، تحریر احتجاج پورے جو ہے جہاں جہاں اس کا چکر ویو جاتا ہے، وہ ہر طریقے سے اس کا احتجاج، تحریری احتجاج قائم رہتا ہے۔ اور میں ایسے لوگوں سے کہہ سکتا ہوں اور کہتا ہوں، تم نے دل غلط جگہ لگایا، تم نے عشق غلط جگہ کیا۔ اگر تم کو عشق کرنا ہی تھا تو کائنات کے دولہا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے، جن کے بارے میں ارشاد ہوا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن میں، پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران میں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔
یعنی اگر ہم کو اللہ سے محبت کرنی ہے، گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں ہم، تو ہم کو اطاعت رسول اختیار کرنی ہوگی۔ اللہ سے محبت کرنی ہے تو حضور کا دامن پکڑنا ہوگا۔ اطاعت یعنی فرما برداری، اور فرما برداری یقین جانو مسلمانوں خوشی خوشی وہی لوگ کرتے ہیں، کسی کی بھی فرما برداری خوشی خوشی وہی لوگ کرتے ہیں جو محبت اور عشق کرتے ہیں، جو محبت اور عشق کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ ہم دنیا والوں سے عشق کریں تو وہ بے وفائی کر سکتے ہیں، اس عشق کے ذریعے ہم برباد بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ دنیا دار اگر ہمارے حالات برے ہوں تو ساتھ بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ کوئی اپنے مال و زر سے عشق کر رہا ہے، کوئی اپنی اولاد سے عشق کر رہا ہے، تو کوئی کسی کے پیچھے اپنی زندگی تباہ کر رہا ہے، مگر جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، ان سے عشق کیا، تو زمانے نے دیکھا وہ اتنا نکھرتا چلا گیا۔ اور ان سے عشق کرنا، ان سے دل لگانا صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ تو حضرات، یہی وہ دامن ہے کہ جن سے ہم عشق کر کے حاصل کر سکتے ہیں، اور یہی دامن ہم کو کل حشر میں بھی کام آئے گا۔ دنیا کا عشق، دنیا کی محبت کام آئے نہ آئے، لیکن یہی وہ عشق ہے، یہی وہ محبت ہے، یہی وہ اطاعت گزاری ہے جو کل حشر میں بھی کام آئے گی، جب کل سارے دنیا والے ساتھ چھوڑ دیں گے، یہاں تک کہ باپ بیٹے کو نہ پہچانے گا، بیٹے باپ کو نہیں پہچانیں گے، ہر ایک جدا جدا ہو جائیں گے، تب اس عالم میں بھی یہی دامن مصطفیٰ ہم کو ملے گا، ان کو ملے گا جو حضور سے عشق کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ دیکھیں نا حضرات، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو عشق کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر عشق نہیں کرتے، جبکہ دیکھا گیا ہے کہ جب عشق ہوتا ہے تو پھر خود کی پرواہ نہیں ہوتی، بلکہ اس معشوق کی فکر میں ہوتی ہے، پوری دن اور رات اسی معشوق کے فکر میں، اسی معشوق کی تڑپ میں، اسی معشوق کی بے قراری میں پورا دن اور چین سکون سب اسی میں چلا جاتا ہے۔ لیکن آج حال کیا ہے؟ ہمیں تو چاہیے کہ ہم جو عشق کا دعویٰ کرتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے دیکھیں، بلکہ اس معشوق کے فکر میں رہیں۔ چاہ ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، اس کی ہر بات کو ماننا، ان کے ہر قول کی پیروی کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ آج اگر ہم اور آپ ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو حضور سے ہمارا رشتہ، حضور سے ہمارا عشق کمزور ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ نے ہم کو عزت بھی دیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دیا ہے۔ بلال حبشی غلام تھے، مگر جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہوا تو نہ صرف بلال کو بلکہ ان کی آواز بھی اتنی بلند ہو گئی، یعنی بلال کو ہی صرف لوگ اہمیت نہ بلکہ ان کی آواز بھی اتنی بلند ہو گئی کہ عرش والے فرشتے بھی ان کی اذان سن کے جواب دیتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں جب گشت کرتے تو اپنے باپ کی بات یاد کر کے روتے اور کہتے کہ مجھ سے پہلے 5 اونٹ ایک ساتھ لائن میں نہیں کھڑے ہوتے تھے۔ آج محمد عربی کے دین کی برکت اور عشق کے صدقے 22 میل مربع کی حکومت کے ساتھ ساتھ انسان بھی کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کائنات میں کسی سے عشق کرنا ہے تو وہ ذات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جن کی اطاعت بھی ہر ایک انسان کے لیے ضروری، مسلمان کے لیے تو ضروری ہے اور لوگوں کو نکھار بھی رہی ہے، اطاعت بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب آخری بات یہ کہ جب بات حضور کے عشق کی آئے تو ہم کو ہمیشہ حضور کی ناموس کے لیے کھڑے رہنا ہوگا اور اپنے بچوں کو تیار کرنا ہوگا، یعنی حضور کی عظمت، شان اور حضور کے فضائل و مناقب، جیسے حضور کو علم غیب ہے، یعنی جس طریقے سے مثال دے رہا ہوں کہ حضور کو علم غیب ہے، حضور ہمارے نبی و تمام انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے، حضور حاضر و ناظر ہے، حضور مختار کل ہے، حضور رحمت للعالمین ہے، حضور افضل البشر اور خصوصیت کے ساتھ حضور خاتم النبیین ہیں، اور صحابہ کی عظمت حضرت امیر معاویہ خصوصیت کے ساتھ عظمت والے، مطلب ان کا جو باقی جس طریقے سے سارے فضائل و مناقب صحابہ کے ہیں، ان میں سے جو لوگ اکثر حضرت امیر معاویہ کو لعن طعن کستے ہیں، تو اس لیے آج کے دور میں ان کی حفاظت اور اس کے علاوہ دیکھیں ان باتوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا، ایسے ہی عقیدت رکھنا ہوگا، ایسے عقیدہ رکھ کر معاشرے میں 72 باطلانہ فرقوں کے جال سے آگاہ کردہ ہوگا تاکہ ہماری نسلیں سچے عاشق رسول ہو جائیں۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی حضور سے سچا عشق کرنے کا راستہ ہے اور کسی نے دکھایا ہے تو وہ بریلی کا امام احمد رضا ہے، جس کو دنیا اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتی ہے، اسی مسلک پر قائم رہ کر حضور سے عشق کردہ ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حضور سے سچا عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔